علی گور بلوچ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کی وابستگی بڑی پرانی ہے، پارلیمان کے آپ ممبر بھی رہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب پاکستانیت کی بات ہونے لگے، عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہونے لگے اور اسے رائج کیا جانے لگے اور اس کے اثرات دیر پا ہوں تو سبھی سے اس کی مشاورت کر لینی چاہیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آئینی مسودے کے اندر کتنے نکاتی ترامیم ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور آئین سازی اور آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار بھی پارلیمان کو ہی ہے۔ ایک طرف جب پارلیمان میں قانون سازی نہ ہو رہی ہو اور صرف ہلڑ بازی ہو رہی ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمان اپنا کام نہیں کر رہی، اور جو عوام کے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اجلاسوں کے اوپر۔ اور دوسری طرف اگر پارلیمان کوئی قانون سازی کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ اس طرح قانون سازی کیوں ہو رہی ہے، اس قسم کی قانون سازی کیوں ہو رہی ہے، اتنی اجلت میں کیوں ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ کسی اجلت میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر جتنی بھی حکومتی اتحادی پارٹیز ہیں، کیونکہ کوئی کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس میں اتحادی شامل ہیں، ان تمام کو اعتماد میں لیا گیا۔ اپوزیشن میں آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی کافی دنوں سے جو ہے وہ ایک گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی جو حصہ ہے جو عوامی نمائندوں کا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، ان کو اس میں اعتماد میں دیا جا چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مسودہ تھا حکومت کی طرف سے، اس میں کافی چیزیں جو ہیں اس میں امینڈمنٹ بھی کی گئی ہیں۔ بہرحال جب یہ اتفاق رائے کے ساتھ آئے گا تو سب سے پہلے کابینہ میں آئے گا، اس کے بعد پارلیمان میں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ وہی ترمیم ہوگی جس پہ تقریباً جن پارٹیز کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے ان کی مشاورت کے بعد جس چیزوں پر اتفاق رائے ہوگا وہی چیزیں جو ہیں انہی کی ترمیم کی جائیں۔ علی گور بلوچ صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور نہایت آپ کا احترام بھی ہے، اور آپ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بالکل لا علم ہیں تو ہمارے علم میں اضافے کے لیے بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنی ایسی آئینی ترامیم ہوئی ہیں جو اتنی تیزی سے ہوئی ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی آپ کے سامنے، 9 ماہ لگے 9 ماہ لگے جی 9 ماہ لگے۔ دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے کہ ذکر پی ایم ایل این کی قیادت نے بھی کیا اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا کہ جو آئینی عدالت تھی وہ جب میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تھے تو وہ اس کا حصہ بھی تھا، اور اس وقت سے یہ کافی پولیٹیکل پارٹی کے آپس میں مشاورت کا سلسلہ وہ جاری رہا کہ اس کے اوپر آئینی عدالت والے ایشو پر 63A کی آپ کے سامنے ہے۔ اگر غلط تشریح کی گئی تو وہ عدالتوں کے ذریعے کی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کے وقت میں بھی آئین کو جو دوبارہ لکھا گیا وہ عدالتوں کے ذریعے لکھا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مورد الزام پارلیمان کو ٹھہرانا کہ یہاں پر کوئی اجلت کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ چیزیں کافی عرصہ سے ڈسکس ہو رہی تھی، اور مختلف مکاتب فکر سے ان کے اوپر تجاویز آ رہی تھی کہ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصہ سے جب حکومت نے اس پر کام شروع کیا تو مولانا صاحب نے بھی اعتراضات اٹھائے، اور کتنی میٹنگز ہیں جو مولانا صاحب کی اور حکومتی پارٹیز کے درمیان ہو چکی ہیں۔ بہرحال اس کا فائنلی تو پتہ تب بھی چلے گا جب مولانا صاحب کی طرف سے موقف آئے گا۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان ترامیم کو کروانے کے لیے کوئی اسمبلی کی کارروائی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ اگر بلڈوز کیا جانا مقصود ہوتا تو یہ پھر اتنا ڈیلے نہ ہوتا، اور جس طرح سے کہ مولانا صاحب نے بھی یہ تجویز دی کہ ہم اس کو اس کانفرنس کے بعد لے کر جاتے ہیں، تو اس پر بھی حکومت نے اتفاق کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو پھر اس پر اگر 1 سال بھی اور لگے رہیں تو پھر بھی اعتراضات تو یہی آتے رہیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ترمیم کی جا رہی ہیں، جو 1973 کا آئین ہے، اس کے روح کے قریب کون سی سکے ہیں جن کے اوپر کے ترامیم کی جا رہی ہیں، اس وقت ہم بحث کر سکتے ہیں جب فائنل مسودہ سامنے آئے گا، پارلیمان میں پیش ہوگا،
اس کے اوپر بحث ہوگی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فائنل مسودہ سامنے آنا ہے پھر اس پہ بات چیت ہوگی، تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ اگر کل پارلیمان کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں شک وار جو ہے اس کے اوپر بحث ہوگی اور یہ پارلیمان کا سیشن جو ہے یہ چلیں 1 ہفتے تک محیط ہوگا، جب اس پہ کنکلوژن نکل آئے گا تب وہ منظور کی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور اسی دن پیش کر کے اسی دن منظوری کے اوپر جایا جاتا ہے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، جس میں حکومتی پارٹی، جس میں اپوزیشن کی پارٹیز، ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیئر کی گئی ہے، اور مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس بھی مسودہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان میٹنگ میں موجود تھے جب انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی رائے دیں، بلکہ ان میٹنگز میں آنے کے باوجود انہوں نے اپنی رائے نہیں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر مخالفت کرنے والی بات ہے. البتہ مولانا صاحب کی طرف سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پر اپنی کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھتے ہیں، اور ان کی رائے کا احترام بھی کیا جائے گا، اور اس لحاظ سے ان کی تجاویز کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، رانا صاحب نے ابھی بات کی ہے. آپ یقین کریں میں اس وقت بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی میں بیٹھا ہوں، اور میں کل ایک گاؤں میں گیا. یقین کریں کہ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، وہاں پر ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی ایک اپیل 2002 سے سپریم کورٹ میں ہے، اور وہ اس کی کوئی ریونیو میٹر تھا، تو آج تک اس کی باری نہیں آئی سپریم کورٹ کے اندر. یہ آپ نے کیا خوبصورت بات کی علی بھائی، کیا خوبصورت بات ہے کہ کسی کو دہائیوں لگنے لگے ہیں کہ اس کی اپیل ہے اور سننے میں نہیں آئی. سر 200 کیسز ہیں آئینی ترمیم کے، وہ جو کیسز زیادہ ہیں اس کے ججز کی تعداد بڑھائی جاتی نا. تو یہاں کے جو ججز ہیں وہ تو 4-5 بھی مختص کر دیں گے تو بڑی بات ہے. وہاں کے اگر 30-35 تک اگر آپ تعداد لے کے جاتے تو وہ دہائیوں جن کو انتظار کرنا پڑتا ہے وہ دنوں میں کام ہو جاتا. جی بالکل ظاہر ہے. دیکھیں ایک بات آپ نے ضرور نوٹ کی ہوگی کہ جو آئینی کیسز ہوتے ہیں، جب بھی وہ کیسز آتے ہیں حکومتوں کے، وہ فوراً لگ بھی جاتے ہیں، ان پر بات پر بڑے بینچ بنائے جاتے ہیں، بات پر فل کورٹ بھی بنائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے دن ہیئرنگ چلتی رہتی، جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ سفر کرتا ہے. آپ کی تجویز ٹھیک ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، میں بھی آپ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ترمیم کا حصہ ہوں اور اس کی طرف ضرور غور کیا جائے گا. اور خاص طور پر جو آئینی معاملات کے اوپر، جو کہ بڑے میڈیا پر بھی جن کو بڑی ہائپ ہوتی ہے، جو ہماری سرخیوں میں بھی آتے ہیں اخباروں کے اندر، اور ان پر عدالتوں کا وقت بھی بہت لگتا ہے، جب وہ عدالت الگ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ڈیلے میں یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کام جو ہے وہ کافی سپیڈ اپ ہو جائے گا. البتہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، یہ بھی بالکل مناسب بات ہے. اور جتنی تعداد ہے آلریڈی ہمارا قانون اور آئین کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اگر کمی بیشی ہے تو اس کو بھی یقینی طور پر نئے ججز کو بھی تعیناتیاں ہونی چاہیے، اور اس کا بھی ایک پروسیجر ہونا چاہیے. بلوچ صاحب، آپ نے کہا کہ عرصہ دراز سے اس آئینی ترمیم پر بحث ہو رہی تھی. اچھا، چونکہ ہم صحافی ہیں مجھے نہیں پتہ چلا، میرے بھی سر سے گزر گئی بحث کہاں ہو رہی تھی، اور یاسر کو پتہ ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اخبارات میں اشتہار چھپے تھے، اخبارات میں اشتہار چھپے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا 18ویں ترمیم پر عوام سے رائے مانگی گئی تھی، تمام بار کونسل سے رائے مانگی گئی تھی، ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے رائے مانگی گئی تھی، اور پھر وہ جب رائے اکٹھی ہوئی تھی، جو تجاویز آئی تھیں، پھر ان پر بحث ہوئی تھی. پھر ان پر بحث ہونے کے بعد کچھ چیزیں نکال کر اس آئینی ترمیم کو پیش کرنے سے پہلے پھر تمام لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہم نے فائنل کیا ہے، اس کے بعد کیا جاتا. اب تو آپ سے جب آپ بات کر رہے ہیں، اس سے کچھ دیر پہلے آپ کے ہی منسٹر عقیل صاحب، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آئینی ترمیم کا فائنل مسودہ آپ کے پاس ہے، انہوں نے کہا ابھی فائنل ہوا ہی نہیں، ابھی تو ہم رائے لے رہے ہیں، اور جب فائنل ہوگا پھر آپ کو ضرور بتائیں گے. اور جب ایک رات پہلے یہ عالم ہے اور کل اگر پیش ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس وہ آئینی مسودہ جو ہے نہ کسی بار کے پاس گیا، نہ کسی عوام کے پاس گیا، نہ کسی ہیومن رائٹس کے پاس گیا، تو پھر وہ کیسی ترمیم ہوگی جسے آپ منظور کرنے جا رہے ہیں؟ رانا صاحب، جو وزیر قانون ہے طارق صاحب،
وہ کہہ چکے ہیں کہ بار کے ساتھ اور بار کے عہدیداران کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا اور بار کے ان لوگوں کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں آئی کہ شیئر نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ سب ایک منٹ کے لیے سب ابھی 2 دن پہلے نا کراچی میں ایک بار پنجاب لاہور بار سندھ بار کراچی بار کوئٹہ بار اور کے پی کے بار یعنی پشاور بار یہ 4 ہی باریں ہیں نا بری 4 صوبوں کی چاروں کا اجلاس ہوا ہے اور چاروں نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. یہ 2 دن پہلے ہوا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ بار کے صدر کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی گئیں, ان کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی گئیں. اس کے بعد جتنے لوگ بھی پارلیمان میں موجود ہیں رانا صاحب وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی پارلیمان کے اندر نمائندگی ہے وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا زیادتی ہے. ظاہر ہے پارلیمان کس چیز کا ادارہ ہے اور اس دفعہ تو پارلیمان میں وکلا کی بھی کافی تعداد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جب ان نمائندوں کے ساتھ یہ ساری ڈسکشن چل رہی ہیں, ان نمائندوں کے ساتھ جب ظاہر ہے جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ موجود ہے پارلیمان کے اندر, تو یہ کہنا کہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی پھر اس کا مطلب ہے پارلیمان کو ختم کر دیتے ہیں. پھر تو کوئی عوامی پلیٹ فارم رکھ دینا چاہیے نا. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان کو تو پھر ہم اس پر تو ہم اعتماد نہیں کر رہے پارلیمان پر, جہاں ہم ووٹ دے کر لوگوں کو بھیج رہے ہیں, جہاں پر عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں اور جن کا کام قانون سازی کرنا ہے. تو اگر ہم اس قانون سازی پھر یہ چیز بھی آئینی ترمیم کا حصہ پولیٹیکل پارٹیز کو بنا دینا چاہیے کہ آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی سے نہیں عوامی رائے لی جائے. بڑی اچھی بات کیا علی بھائی, آپ نے کمال کی بات کر دی ہے اور ایسی کمال کی بات کر دی ہے کہ آپ اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ بھی بتا دیں یہ جو صدارتی آرڈیننس اسی پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے, اسی پارلیمانی حکومت کے ہوتے ہوئے, اسی منتخب نمائندوں کے ہوتے ہوئے جب آپ ان کی مشاورت کے بغیر ان کو کراس کر کے صدارتی آرڈیننس نافذ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کو تو ختم ہی کر دینا چاہیے. نہیں رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر مختلف حکومتیں تو آرڈیننس کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی سابقہ حکومت نے, اور ظاہر ہے کہ پارلیمان نے جب قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو آئین میں اور قانون کا یہ بھی حصہ ہے, آرڈیننس بھی اسی کا حصہ ہے. لیکن آرڈیننس کی تو ایک مخصوص مدت کے لیے ہے, اس کے بعد آرڈیننس تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے وقتی طور پر جب آپ نے کسی قانون پر عمل درآمد کرنا یعنی صدارتی آرڈیننس بھی پھر آرڈیننس آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. صدارتی آرڈیننس آرڈیننس آتا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے اور پھر اس کو نافذ کرنے کے بعد مدت کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد کلی طور پہ اس پہ رائے لی جاتی ہے, پھر اس کو پارلیمان کے اندر اس پر یا تو قانون سازی کر دی جاتی ہے, وہ پارلیمان کا کام ہے اس پر قانون سازی کرے, یا وہ اپنی مقررہ مدت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس پر جس طرح سے آپ کو یاد ہے کہ آرڈیننس نکالا گیا تھا جب ایک بڑا پورے ملک میں ایشو تھا اور جب فوجی عدالتوں کے ذریعے دہشت گردوں کے کیسوں کا ٹرائل ہوا تھا تو وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے ہوا تھا. جب وہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد پھر وہ قانون ختم ہو گیا. تو اس طرح سے یہ آرڈیننس بھی ایک قانون اور آئین کا طریقہ ہے نا, جس سے آئین اجازت دیتا ہے, جس کی قانون اجازت دیتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا آرڈیننس ہے جو ہمارے آئین کے خلاف ہے تو وہ بالکل غیر مناسب ہے, جہاں پر اس میں تضاد پایا جاتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس کا جاری کرنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے.